ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، 5 طبقات کا تذکرہ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے گزارشات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی علی 5 طبقات، میری امت 5 طبقات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلے طبقے کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، اہل ایمان اور اہل علم۔ دوسرے طبقے کے اندر پھر 2 طرح کے لوگ ہیں، اہل التقوی والبر، اہل تقوی، متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے۔ اور اس طبقے کے دوسرے جز کے اندر اہل بر لوگ آتے ہیں، وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ نیکی اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اس کے پاس ہدایت جیسی دولت اور نعمت موجود ہو۔ ہدایت ہوگی تو پھر نیکی کی توفیق بھی ملے گی، اگر ہدایت نہ ہو تو انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اہل بر اصل کے اندر وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور اس بات کو جان لیجیے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت وہ ہدایت والی دولت ہے۔ قرآن کریم کے آغاز کے اندر بھی اس کا ذکر کیا اللہ نے، درمیان میں بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی اہمیت، اس کی افادیت کی طرف توجہ دلائی۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کو نکال کر دیکھیں تو اس کے آغاز کے اندر بھی ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک اور بادشاہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں مدد کے اندر عموم ہے، ہر قسم کی مدد، ہر معاملے کے اندر مدد اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے گی۔ اب جب یہ سوال کیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ایک سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوا کہ مدد کیسی چاہیے، کس طرح کی مدد چاہیے۔ یہ سورۃ فاتحہ جس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بیان کیا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی تعریف بھی بیان کی، اس کی حمد و ثنا کر لی، اس کی بزرگی بیان کر لی، اپنی ذلت، اپنی بے بسی، عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے کر لیا عبادت کر کے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ بھی مان لیا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو پھر مدد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بتا کر فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا تم نے سوال کرنا ہے، سب سے پہلی چیز جو سکھائی کہ مانگنی ہے مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سب سے پہلی چیز جس کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ قرآن کا آغاز کیا، سب سے پہلی دعا کیا سکھلائی؟ ہدایت والی دعا۔ سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی دولت، بڑی نعمت وہ ہدایت والی نعمت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہدایت بغیر طلب کیے اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا۔ جس دل کے اندر شوق نہ ہو ہدایت کو حاصل کرنے کا، اللہ اس دل کے اندر ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، پھر جب مل جائے پھر بھی اس کے اوپر گامزن رہنے، قائم رہنے کی دعا سکھلائی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے ہدایت یافتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر نماز کے اندر بھی دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ سیدھے راستے پر تھے، اصل سیدھا راستہ ہی وہ لے کر آئے تھے، لیکن سکھائی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بارہا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں چار چیزوں کا، ان چار چیزوں کے اندر بھی سب سے پہلا جو سوال کیا، انی اسألک الہدی، اللہ میں سب سے پہلے تجھ سے ہدایت کے اوپر قائم رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ گویا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ دعا سکھلائی سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ہدایت عطا کر دے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ لوٹا دینا، ضلالت کی طرف نہ پھیر دینا، ہمارے دلوں کو ہدایت سے موڑ نہ دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر تا دم آخر اللہ قائم اور دائم ہے۔ یہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، ہدایت کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہدایت اصل میں ہے کیا؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت بیان فرما دی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے ایک سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما، بالکل سیدھا دین، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی اور کی رائے کا دخل نہیں، کسی اور کی عقل کا دخل نہیں۔ دینا قیما، بالکل سیدھا دین، وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ، وما کان من المشرکین، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ شرک سے پاک طریقہ ہے، توحید کے اوپر گامزن رہنے والا طریقہ۔ ہدایت کیا ہے؟ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ ہدایت وہ جس کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ توحید اصل میں ہدایت ہے، انسان کا موحد بن جانا اس کی ہدایت کا مل جانے کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس کے پاس ہدایت ہوگی وہ موحد ہوگا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ جو موحد نہیں ہے جان لیجیے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔
ہدایت ہے ہی یہ کہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں. توحید کا اقرار اصل میں ہدایت کے مل جانے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی مثال جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دونوں دیواروں کے اندر دو دروازے ہیں جن کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اس راستے کے شروع کے اندر ایک آواز لگانے والا، ایک پکارنے والا کھڑا ہے، اور اس راستے کے کنارے کے اوپر بھی ایک پکارنے والا اور ایک آواز لگانے والا کھڑا ہے. ایک سیدھا راستہ، سیدھے راستے سے مراد صراط مستقیم، اور جو دو دیواریں اس راستے کے اوپر دائیں اور بائیں ہیں فرمایا وہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اور جو دو دروازے ان دیواروں کے اندر موجود ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور جو شروع کے اندر آواز دینے والا کھڑا ہے اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہے کہ اس راستے کے اوپر چلو، اس راستے کو مت چھوڑو. اور جو آخر کے اندر آواز لگانے والا، پکارنے والا کھڑا ہے وہ رہنمائی کرنے والا جو ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. جب بھی کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو راستے کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے وہ آواز دیتا ہے، وہ اللہ کے بندے اس دروازے کے اندر داخل نہ ہونا، اس راستے کو چھوڑ کر ان دیواروں کے اندر جو دروازے ہیں ان کے اندر داخل نہ ہونا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ اپنانا، اللہ کی حدوں کو نہ توڑنا. اگر تو ان دروازوں کے اندر داخل ہو گیا تو گمراہ ہو جائے گا، ہدایت سے پھر جائے گا. یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک لمبا خط کھینچا، ایک لمبی لکیر کھینچی، اور پھر اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کئی ایک لکیریں کھینچ لی، اور پھر سمجھایا، فرمایا یہ جو لمبی لکیر میں نے کھینچی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے. اور اس کے ارد گرد دونوں طرف جو میں نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اللہ کی بغاوت کے راستے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. یہ بڑی لائن صراط مستقیم ہے. فرمایا میرے صحابہ اس لائن کو مت چھوڑنا، اس راستے کو مت چھوڑنا. جو تم میں سے سیدھی لائن کے اوپر چل کر آئے گا وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اندر ملاقات کرے. اور جو ان چھوٹی چھوٹی لائنوں کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ گیا، اللہ کی حدود کو جس نے توڑ دیا، فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہوں. تو ہدایت اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت اصل میں ہے کیا. اہدنا الصراط المستقیم جس کو ہم طلب کرتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ، اللہ ہماری موت سیدھے راستے کے اوپر آئے. وہ سیدھا راستہ اصل میں کتاب و سنت والا راستہ ہے، وہ اللہ کے قرآن والا راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے دنیا کے اندر بنا لیے گئے ہیں وہ ہدایت والے راستے نہیں ہیں، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. اس لیے ہدایت طلب کرتے ہیں. دعائے بہتر سکھائی، اس میں سب سے پہلی چیز کیا سکھائی؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. سب سے پہلے جس چیز کو طلب کیا وہ ہدایت تھی. معلوم تھا کہ اگر ہدایت مل گئی تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اللہ جو تیرے پاس ہدایت ہے، جو تیرے پاس رہنمائی ہے، اللہ اس میں سے میری رہنمائی فرما، وہ ہدایت مجھے عطا فرما. ورنہ دنیا میں رہنمائی کرنے والے بہت ہیں،
دنیا میں راستہ دکھانے والے بہت ہیں، لیکن ان کے راستے کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں کہ وہ راستہ درست ہے یا غلط ہے۔ اور وہ راستہ جو اللہ رب العالمین دکھا رہے ہیں، وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ راستہ اس کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ راستہ صحیح معنوں میں ہدایت والا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ۔ اس لیے ہدایت کو طلب کرتے رہنا، یہی اصل میں نیکی ہے۔ ہدایت ہوگی تو نیکی کی توفیق ملے گی۔ اگر یہی نہ پتا چلا کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت والا راستہ کیا ہے، تو ہم نیک اعمال کیا کریں گے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بھی ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صراط مستقیم قرآن اور سنت یہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر موجود ہیں، اگر پیغمبر کی کھینچی ہوئی لکیر کے اوپر چل رہے ہیں، اگر پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں ان سے بچ رہے ہیں، ان کو توڑ نہیں رہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے آپ اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہیں، تو پھر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہدایت کے اوپر ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ اس راستے کے اوپر نہیں چل رہے جس کا تعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کا تعین اللہ کے قرآن نے کیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ ابھی تک صراط مستقیم کے اوپر ہدایت یافتہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھے، وہ اپنے آپ کو جانچے، وہ اپنا امتحان دے کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے یا نہیں، تو وہ بس یہ سمجھ لے، یہ جان لے، یہ پہچان لے کہ جس راستے کے اوپر وہ چل رہا ہے وہ کتاب و سنت والا راستہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ کتاب و سنت یہ راستہ اصل میں ہدایت کا راستہ ہے۔ آغاز میں بھی فرما دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اپنے آخری خطبہ کے اندر بھی جو حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جو گمراہ نہ ہو وہ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت والے راستے پہ ہے، وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ تو فرما دیا کہ ترکت فیکم امرین، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت، میری لائی ہوئی شریعت ہے۔ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا راستہ اصل میں کتاب و سنت والا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ان دو چیزوں کا ذکر کیا، کتاب اللہ و سنتی، اور پھر فرمایا عجزوا علیہا بالنواجذ، جیسے تم اپنی داڑھوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اسی طرح کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا پڑے۔ اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر وہی دیگر راستوں کے اوپر چلو گے اور وہ راستے گمراہی کے راستے۔ اور اگر گمراہی مقدر بن گئی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، پھر جو گمراہ ہو جائے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے انسان کو، ہم نے رہنمائی کر دی ہے اس کی طرف، اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کے اوپر ہے یہ شکر گزاروں میں شامل ہوتا ہے یا پھر کافروں میں، ناشکروں میں شامل ہوتا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے۔
یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ اللہ کی بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ راستہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ پیغمبر کے حوض کے اوپر لے کر جاتا ہے، یہ پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بناتا ہے، یہ راستہ پل صراط کا راستہ آسان بناتا ہے، یہ راستہ اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ اب اے انسان تیرے اوپر ہے، تو کس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے؟ دونوں راستے دکھا دیے اور انسان کے اوپر چھوڑ دیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ آ کر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو ہدایت کا راستہ ہی معلوم نہیں تھا، میں پڑھتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ فرمایا ہم نے قرآن میں بتلایا، نبی کریم کے فرامین بھیجے، پیغمبر کو بھیجا جس نے تمہیں بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ پھر صحابہ کی زندگیاں تھیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں عمل کر کے واضح و نصیحت کر کے بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تابعین کی زندگیاں، تبع تابعین کی زندگیاں، محدثین، مفسرین، قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو کتاب و سنت کے مطابق نصیحت کرتا رہا، وہ تمہیں بتلاتا رہا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم صراط مستقیم کے اوپر نہ چل سکے تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی تمہارے لیے کہ تم صراط مستقیم سے کیوں بھٹک گئے۔ حجت قائم ہو گئی ہے، قرآن نے حجت قائم کر دی، نبی علیہ السلام نے حجت قائم کر دی۔ جس کے زمانے میں نبی نہیں تھے، قرآن تھا، حدیث تھی، واضح و نصیحت کرنے والے تھے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جواب نہ دے سکیں گے ہم کہ ہمیں تو صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بتا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، واضح و نصیحت کرنے والوں نے بتلا دیا ہے، اب میرے آپ کے اوپر ہے ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا۔ اور یاد رکھیں راستہ ایک ہی ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کتاب و سنت والا راستہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کر لیں، اس راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں، اس راستے کو طلب کریں اللہ رب العالمین سے، بار بار طلب کریں اللہ سے، ہدایت بار بار مانگیں اللہ سے، اور ہدایت صراط مستقیم کی مانگیں۔ ایک ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ مجھے ہدایت، ساتھ یہ الفاظ کہیں اللہ سیدھے راستے کے اوپر ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ جب تو مجھے ہدایت عطا کر دے تو پھر اس راستے کے اوپر مجھے تا دم آخر قائم ہو جائے۔ یہ دعا ہے ہدایت کی جو ہم نے کر دی ہے، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر دے۔ ایسی ہدایت طلب کرنی ہے۔ اہل التقوی والبر، فرمایا وہ لوگ میری امت کے خوش نصیب لوگ، 5 طبقات میں سے جو پہلے 3 طبقوں کے لوگ ہیں وہ خوش نصیب لوگ، اہل ایمان، اہل علم، اہل تقوی، اہل بر، اور اہل بر سے مراد وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت صراط مستقیم والی، اور صراط مستقیم وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کی طرف قرآن نے رہنمائی کی۔ اس راستے کو ہم اگر اپنا لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر خوشخبری حاصل کی۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا